یہ ملک کو کے اوپر جیسا کہتے ہیں نا پیٹرول کسی نے ڈالا ہوا ہے، آپ ملک کو تیلی دکھا رہے ہیں، یہ وہ تیلی دکھانے والی بات، آگ لگا رہے ہیں آپ اپنے ہاتھوں، یہ ملک چلانے والے اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں، تباہ برباد کر رہے ہیں، کوئی باہر سے کچھ نہیں کر رہا، ابھی تو ملک چلانے والے اس ملک کو تباہ برباد کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں لوگوں کو۔ لینڈ گریبر کراچی میں لینڈ گریبر زمین پر قبضہ کرنے والی مافیا سیلاب متاثرین کے نام پر یہیں سے لوگوں کو پکڑ کر لا کر وہ زمینیں قبضہ کر رہی ہیں لوگوں کی۔ اسکیم 33 میں سیلاب متاثرین کے نام پر یہاں کی لینڈ گریبر، یہاں کی لینڈ مافیا جو کہ بہت انفلوئنشل ہے، وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں کہ یہ سیلاب متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی متاثر کے آنے پہ، لیکن اس متاثرین کے نام پر زمینوں پر قبضہ لینڈ مافیا یہاں پر کروا رہی ہے، تاکہ جو ہے وہ اب ان کو ابھی جیسی سیلاب کا کیا یہ ویدر ختم ہوگا تو یہ زمینیں خالی نہیں ہوں گی، پھر یہ ملک کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، اندر سے ان کو عقل نہیں ہے، ان کو دماغ نہیں ہے۔ تو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جتنے جو بلوں میں لگا کر کے الیکٹرک نے پیسے دیے ہیں، یہ فل فور ختم کیا جائے۔ اور کے الیکٹرک سے کہہ رہا ہوں اور سرکار سے کہہ رہا ہوں، حکومت پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اوریجنل بل ہے اس کو لینے سے منع نہ کریں۔ اور ایسا کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہونا چاہیے کراچی میں کہ آپ نے اگر یہ اوریجنل بل نہیں لیا اور اس کے بعد بل اور کیونکہ لوگوں کے پاس سرچارج دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے بعد آپ نان پیمنٹ پہ کسی کی بجلی کاٹنے آئیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو گاڑیوں کے سمیت جلا دیں پھر نا، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جتنے لوگ تباہ برباد ہوئے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی بجلی کاٹنے آئیں اور آپ کو گاڑیوں کے ساتھ لوگوں کے عورتیں اور بچے نکل کر آپ کو ان گاڑیوں کے ساتھ آپ کو جلا رہے ہوں شہر میں، تو پھر آپ شکایت نہ کیجیے گا۔ میں وارن کر رہا ہوں آپ کو، حد ہو گئی ہے، بالکل حد ہو گئی ہے تمام صبر کی۔ جہاں جہاں میرا ورکر ہے، کارکن ہے، ذمہ دار ہے، جہاں کی الیکٹرک والے کسی کی بجلی کاٹنے آئیں گے، اگر یا تو آپ اوریجنل بل لو، آپ ابھی اوریجنل بل نہیں لے رہے، فیول ایڈجسٹمنٹ کے چارجز میں ابھی جب تک فیصلہ نہیں ہوتا آپ اس کو چھوڑ اوریجنل بل لو۔ اور اگر آپ اوریجنل بل نہیں لے رہے اور پھر اگر آپ نے نان پیمنٹ پہ کسی کی بجلی کاٹی تو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے جانور مویشی مر گئے، لوگ سڑکوں پر آ گئے، اور یہ اگست کا مہینہ ختم ہو گیا، سپٹمبر شروع ہونے والا ہے، اگلے 25 سے 30 دنوں میں سردی کی لہر آنے والی ہے۔ امیجن کریں بلوچستان، اوسطا محمد میں، جعفر آباد میں، بلوچستان کے اوران میں، ڈسٹرکٹس تمام بلوچستان میں، بلوچستان کی سردی کیسی ہوتی ہے۔ اس سردی میں لوگ بغیر چھت کے جب سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ میں بغیر چھت پہ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں، راجن پور میں بغیر چھت کے جب لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سیلاب میں ڈوب کر ابھی کم لوگ مرے ہیں، سردی سے جو لوگ مریں گے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کراچی حیدرآباد میں ہمارے پاس مینڈیٹ ہوگا، اس کے الیکٹرک کو بھی ٹھیک کریں گے، ان لینڈ گریبروں کو بھی ٹھیک کریں گے، اور اس صوبائی اور وفاقی حکومت کو بھی ٹھیک کریں گے۔ ہاں، اس مینڈیٹ میں اتنی پاور ہے کہ لوگوں کے حقوق کے لیے صحیح سے کوئی کھڑا ہو جائے مینڈیٹ کے ساتھ، تو ایک دفعہ کھڑا ہو جائے تو پھر وفاقی حکومت کو بات ماننا پڑے گی۔ آج میرے پاس مینڈیٹ ہو تو میں یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے لیے صرف پریس کانفرنس کروں گا، میں وفاقی حکومت کے منہ پر کھڑا ہوں گا، میں صوبائی حکومت کے منہ پر کھڑا ہوں گا کہ بھائی اس کو صحیح کرو، یہ لوگوں کا میرے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ نہیں ہے، میں جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں دنیا بھر میں، وہ وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ حل لوگوں سے ہی ہوگا۔ لوگوں نے غلط ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرا کر وینٹیلیٹر پہ آ گیا کراچی پورا۔ اگر ابھی بھی صحیح ڈاکٹر سے علاج نہیں کروایا، اور وہ صحیح ڈاکٹر ہم ہیں، اس کراچی کے صحیح ڈاکٹر ہم نے اس کراچی کو تندرست رکھا ہوا تھا، آج بھی اگر انہوں نے صحیح ڈاکٹر چوز نہیں کیا تو یہ وینٹیلیٹر سے پھر قبرستان کا سفر شروع ہو جائے گا، کراچی کا مر جائے گا، کراچی جیتے جی مر جائے گا کراچی، خدا نخواستہ۔ آج بھی ہوش کرو اور پی ایس پی کے ساتھ کھڑے ہو۔ مینڈیٹ تو یہ جو تباہی بربادی آتی ہے یہ ہمارے یہاں کی حکومتوں کے لیے اور اس کے سرکاری بیوروکریسی کے لیے یہ تو جیک پاٹ ہٹ ہو جاتا ہے، ان کی عید چاندنی ہو جاتی ہے، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، ایمرجنسی کے فنڈ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اور وہ سیدھے حرام کی شکل میں جاتا ہے سارا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، سارے پیسے بڑھ چکے ہوتے ہیں اور لوگوں تک وہ چیز نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جس لیول کی تباہی ہے، میں پاکستان چلانے والوں سے یہ درد ماندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو امیڈیٹ جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسے نظام کی مضبوطی کو ابھی تشکیل دیں جس سے انفارمیشن نیچے سے آ سکے صحیح،
اور جس سے ریلیف کا کام اسی سسٹم کے ذریعے نیچے ایک عام آدمی تک پہنچ سکے، اور وہ نظام پورے ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام کے علاوہ کوئی اور، اسی لیے اس کو مقامی حکومت کہتے ہیں۔ اور اگر تباہی کا تخمینہ ہی نہیں لگا سکتے، اگر یہی نہیں پتا ہے کہ کتنے انسان پریشان ہیں، تو آپ اس کو ریلیف کیسے پرووائڈ کریں گے؟ یہ دونوں باتیں ہیں۔ اگر آپ کو تخمینہ ہی نہیں پتا، لوگوں کی پریشانیوں کو نہیں پتا، تو لوگوں کی ریلیف کیسے دیں گے؟ تو یہ جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے، یہ بھی ڈی سی اوز تک جو ہے وہ محدود ہے، ایم پی ایم این ایس تک محدود ہے۔ وہ ایم پی ایم این اے تو ابھی علاقے میں جائیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تباہی بربادی پھیلی ہوئی ہے کہ وہاں کا کونسلر وہ بتا سکتا، اس گاؤں کا کونسلر بتا سکتا کہ میرے گاؤں میں کتنے انسان مرے ہیں، میرے گاؤں میں کون بھوکا ہے، میرے گاؤں میں کس کی چھت گر گئی ہے، میرے گاؤں میں کون زخمی ہے، میری گلی میں، وہ ایک کونسلر بتا سکتا ہے، میں نے نہیں بتا سکتا، ایم پی این نہیں بتا سکتا، ڈی سی او نہیں بتا سکتا، وزیر نہیں بتا سکتا، وزیر اعلیٰ نہیں بتا سکتا، وزیر اعظم نہیں بتا سکتا۔ یہ تصویریں کھنچوا کر، جا کر تھیلیاں دے کر، تصویریں کھنچوا کر، یہ پاکستان کی تباہی بربادی اس موقع پر جہاں پر انسان پہلے ہی پریشان تھا، مہنگائی کا بم گر رہا تھا اس کے اوپر، تباہی بربادی، پہلے ہی بھوکا مر رہا تھا، اب اس کا رہا سہارا سب کچھ چھن گیا، اور حکومت پاکستان کے پاس وہ میکینزم ہی نہیں ہے جس سے لوگوں کی تباہی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ غضب خدا کے اس سے بڑا المیہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس دن کے لیے اس طرح کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کہا جاتا ہے 6 سالوں سے میں آواز لگا رہا ہوں کہ خدارا جمہوریت کو مضبوط کرو، خدارا مقامی حکومتوں کا نظام مضبوط کرو، خدارا اختیارات اور وسائل کو نیچے لے کر جاؤ۔